اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل لسانی یفقہوا قولی۔ آج جو ہے ہم قرآن شریف کے کچھ خاص حصے کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اکثر اور بیشتر ہم قرآن نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ آج شروعات سورہ فاتحہ سے ہوا ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے وہ قرآن شریف کی سب سے پہلی سورہ ہے اور اپنے نام کے حساب سے یہ اس کا عنوان بھی یہی ہے، اس کا سبجیکٹ بھی یہی ہے۔ یہ فتح کرنے والا جو ہے، افتتاح کرنے والا، عربی زبان میں فاتح افتتاح کو کہتے ہیں اور افتتاح قرآن شریف کا سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سماج کے اندر برائیوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی سدھار کا کام شروع کر رہے، جب شروع کیا تھا اور جب وحی کا سلسلہ نازل ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے ابتدائی دور میں مکہ میں رہتے ہوئے یہ سب سے پہلی صورت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس صورت میں جو ہے، اس صورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو سکھلایا گیا ہے کہ کس طرح اللہ سے دعا مانگا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو وہ تہذیب بھی سکھلانا چاہتا ہے، اور اس کے بہت سارے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی کام شروع کیا جائے تو اللہ کو یاد کیا جائے اور اللہ کے نام سے شروع کیا جائے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ سورہ جو ہے ہم سب نماز میں پڑھنا فرض ہے، اور اس میں چند اوپر کی جو آیت ہے، پہلی آیت، دوسری اور تیسری آیت، اس میں اللہ تعالیٰ کا حمد اور ثنا بیان کیا گیا ہے۔ پھر ایک بیچ میں آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس میں ایک قول و اقرار ہے کہ ہم اللہ کی تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا گیا ہے آخری کی آیت میں کہ ہمیں گمراہیوں اور گمراہ لوگوں کی طرح اور بھٹکے ہوئے لوگوں کی طرح اور کنفیوز لوگوں کی طرح نہ بنا، بلکہ ان لوگوں کی طرح بنا جس سے تو خوش ہوا، جو تیرے خود اچھے بندے تھے ان کی طرح میں بنا۔ اب چونکہ قرآن شریف عربی میں نازل ہوا اور ہم عربی نہیں جاننے والے لوگوں کے لیے یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اس کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، لیکن چونکہ فرضیت ہے، نماز پڑھنے کا فرض ہے اور نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، تو ہم اس کو رٹ لیتے ہیں اور بغیر سمجھے مجھے اس کو ادا کر دیتے ہیں، جو کہ ایک انتہائی آخری درجہ ہے کسی چیز کو برقرار رکھنے کا۔ لیکن اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم جس چیز پر ایمان لاتے ہیں اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اب ہم کو عربی نہیں معلوم تو اس کے لیے بھی ہمیں تو سب سے پہلے سیکھنے کا کوشش کرنا چاہیے، اور اگر ہم نہیں سیکھ پا رہے ہیں یا ہمیں وقت لگ رہا ہے سیکھنے میں، تو اس کے درمیان میں جو ہے ہم ان تمام تفسیروں سے اور ترجماؤں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جو ہر دور میں لوگوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مفسروں نے کافی محنت اور مشقت کے بعد جو ہے اس کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ تو اس سے کم آپ کو اس کا جو لفظی معنی معلوم ہو جائے گا، اور پھر اس کے اندر آپ جتنا غور فکر کریں وہ اور مزید اضافہ ہوگا علم کے اندر۔ تو آج ہمارا موضوع ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو ایک آیت ہے، جس میں ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو ہم، اور ایک قول اقرار ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر روز کچھ گھنٹوں کے بعد نماز جب پڑھتے ہیں تو یہ نماز میں شروع میں ثنا پڑھنے کے ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بات کو اقرار کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور
تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہمارا معاملہ جو ہوتا ہے وہ اس آیت کے ایک دم مختلف ہوتا ہے، اور اس کو وجہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم جو ہے وہ چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، بغیر سمجھے بوجھے اس کو ہم زبان سے صرف ادا کر دیتے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم قرآن شریف کے ان آیتوں کو غور و فکر کریں گے جو ہم نماز میں اکثر پڑھتے ہیں، یا پھر اور بھی سب قرآن شریف کے جو مختلف مقامات میں جو آیت ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو انشاءاللہ مزید آگے کی طرف اس پہ غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے. یہاں پہ آج جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کا معنی ہوتا ہے لفظی معنی کی ہم مفہوم کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. عربی زبان میں عبادت کا لفظ جو ہے عربی زبان میں 3 معنوں میں استعمال کیا گیا ہے. ایک تو ہے پرستش کے اور پوجا کے، ایک دوسری اطاعت ہے اور فرما برداری کے، اور تیسرا جو ہے وہ بندگی اور غلامی کے ہے. یہاں ان تینوں معنوں کا مراد جو ہے بیک وقت تینوں معنی جو ہے یہاں پہ لیا گیا ہے. یعنی ہم تیرے پرستار بھی ہیں اور فرما بردار بھی ہیں اور بندہ اور غلام بھی ہیں. اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ ہم تیرے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں، بلکہ واقعی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا تعلق صرف اور صرف تیرے ساتھ ہی ایسا ہے اور کسی کے ساتھ ہمارا تعلق اس طرح کا نہیں ہے. ان تینوں معنوں میں کسی بھی معنی میں کوئی دوسرا ہمارا معبود نہیں، ہمارا فرما روا نہیں، ہمارا الہ نہیں. یعنی تیرے ساتھ ہمارا تعلق صرف عبادت تک ہی نہیں ہے، بلکہ استعانت اور مدد کا بھی ہم تیرے ساتھ ہی رکھتے ہیں. مطلب ہم تیری عبادت ہی صرف نہیں کرتے بلکہ ہم امید بھی کرتے ہیں، تجھ سے امید وابستہ ہے ہماری کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور ہمیں جو ہمارا تعلق ہے وہ استعانت اور مدد کا تعلق بھی تمہارے ساتھ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہی ساتھ ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ساری کائنات کا رب تو ہی ہے، اور ساری طاقتیں تیری ہاتھ میں ہیں، اور ساری نعمتوں کا تو ہی اکیلا مالک ہے، اور ساری طاقتیں تیرے ہاتھ میں ہیں، اور ساری نعمتوں کا تو ہی اکیلا مالک ہے. اس لیے ہم اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کی طلب میں تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں. تیری آگے ہمارا ہاتھ پھیلتا ہے اور تیری ہی مدد پر ہمارا اعتماد اور بھروسہ ہے. اسی بنا پر یا اسی وجہ سے ہم اپنی یہ درخواست لے کر تیری خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں اس آیت کا ایک مختصر سا جو ترجمہ اور اس کا مفہوم جو بیان کیا گیا ہے وہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں، اسی کی فرما برداری کرتے ہیں، اسی کی اطاعت اور حکم مانتے ہیں، اور اسی کی بندگی اور غلامی کرتے ہیں. اور یہی صرف نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایاک نستعین جو ہوتا ہے استعانت، اللہ تعالیٰ کی جو استعانت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے، اس کا بھی ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی اس کا امید ہے. کسی دوسرے کے ساتھ ہمارا یہ امید نہیں ہے کہ وہ ہمارا مددگار ہے یا ہمارا مدد کر سکتا ہے. تو میرے بھائیوں، اصل میں یہ چیز جو ہے اگر نہ سمجھی کی وجہ سے ہم اتنی بڑی چیز جو ہے اقرار کرتے ہیں اور بار بار اس کا اقرار کرتے ہیں، اور اس پہ ہم عمل کیوں نہیں کر پاتے؟ اس لیے کہ ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے. اس لیے ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اس پہ کم سے کم قرآن شریف کو معنی کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھیں. جو بھی زبان ہم جانتے ہیں، ہر زبان میں الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے کافی محنت کے بعد اس کا ترجمہ مہیا کرا رکھا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ غور کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پہ غور کریں، اور اپنی زندگی میں انقلاب جو قرآن لانا چاہتا ہے اس کو اپنے منظر سامنے آنکھوں کے سامنے دیکھیں کہ کس طرح ہماری زندگی جو ہے ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد اور اس پہ عمل کرنے کے بعد کس طرح ہماری زندگی بدل جاتی ہے. ہماری زندگی صرف اپنا ہی زندگی ایک نہیں ہے بلکہ ہمارے خاندان، ہمارے سماج، ہمارے ملک کی زندگی کو بھی یہ یکسر جو ہے متاثر کرے گا، اور اس سے سارے لوگ فائدے میں اور امن کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا